دیناپور کی چھاؤنی میں بغاوت کی مجرم قیدی نارین پہلے شخص تھے جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ انہیں پکڑا گیا، ڈاکٹر واکر کے سامنے لایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ تاریخ ایڈمان جیل میں لکھا ہے کہ مارچ سن 1868 میں 238 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اپریل تک وہ سب پکڑے گئے۔ ایک نے خودکشی کر لی اور واکر نے 87 کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب پھانسیوں کی خبر کولکتہ پہنچی تو کونسل کے صدر جی پی گرینٹ نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط لکھا کہ میں پھانسی کی جواز کے طور پر ان کے واکر کے خیالات میں کسی کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن واکر سرکاری مذمت سے بچ گئے اور عوام کو اکسانے کی قابل نہ ہو۔ ساحل قیدی مہتاب اور بطول شدید مارچ 1872 کو فرار ہو گئے۔ خلیجی بنگال میں 750 میل سفر خود ساختہ ریفٹ پر کیا۔ ایک برطانوی بحری جہاز کے حملے کو انہوں نے ٹرائی کیا، وہ تباہی ہونے والی دونوں کو کھولا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور ایک بستر دیا گیا، لیکن جب وہ سو رہے تھے تو مالک کرنل ہولز نے اس کی تصویر کھینچی اور حکومت کو بھیج دی۔ ایک صبح جب مہتاب اور سکین بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑ پایا۔ پھر کچھ دن بعد انہیں ہندوستان جانے والے جہاز پر سوار کر لیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا۔ یو ایڈمان بھیجے جانے والے قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ایک اعلیٰ حفاظتی جیل کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اگست 1889 سے برطانوی راج میں ہوم سیکرٹری چارلس جون کو پورٹ بلیئر میں فلسطینی آبادی پر تحقیق کا کام بھی سونپا گیا۔ یہ وہی لائے ہیں جن کے نام پر 1890 میں لائل پور کی بنیادی پڑی اور سن 1979 میں اسے فیصل آباد کا نام دیا گیا۔ لائل اور برطانوی انتظامیہ کے ایک سنگین ایسی لیتھبرج میں نتیجہ آج ہے کہ بغیر ایڈمان بھیجنے کی سزا اپنے مقصد میں ناکام رہی ہے اور یہ کسی مجرم نے ہندوستانی جیلوں میں قید رہنے کی بجائے وہاں جانے کی ترجیح دی۔ لائل اور لیڈز کی سفارش کے سزا میں ایک تجدیدی مرحلہ ہونا چاہیے جس کے تحت قیدیوں کو آمد پر سخت سلوک کا نشانہ۔ سن 1896 میں سلور جیل کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ برما سے اینٹیں آئی اور طرف تماشا دیکھی کہ تعمیر انہیں قیدیوں کو کرنا پڑی جنہیں خود اس میں قید ہونا تھا۔ 5 لاکھ سے زیادہ روپیوں کے خرچ سے سلور جیل کی تعمیر سن 1906 میں مکمل ہوئی۔ جیل کے درمیان ایک ٹاور سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی جن کو 13.5 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے 700 کمروں میں رکھا گیا تھا۔ جیل کے کمروں میں روشن دان کے لیے گنجائش پیدا کی گئی تو کچھ اس انداز سے کہ اس سے ہوا بھی نہ آ سکے۔ پیشاب اور پخانے کے لیے صبح، دوپہر اور شام کے اوقات مقرر کیے گئے۔ اس دوران کسی کی حاجت ہو تو اسے سپاہیوں کے ڈنڈے کھانے پڑتے۔ کانسی کے گھر بھی بنایا گیا تاکہ انگریز جیسے چاہے ٹھکانے لگا سکے۔ قیدیوں کی ذہنی تشدد کے لیے جیلر کو ٹوکریوں کو بند کی چابی اندر پھینک دیتے تھے، تاہم تالے کے اندازے سے بنائے گئے تھے کہ قیدی جیل کے اندر سے تالے تک نہ پہنچ سکے۔ جیل کے اندر کوٹری میں صرف ایک لکڑی کی چارپائی، ایک ایلومینیم کی پلیٹ، 2 برتن، ایک پانی پینے کے لیے اور ایک رفع حاجت کے لیے اور ایک کمبل۔ اکثر اوقات قیدیوں کے لیے ایک چھوٹا سا برتن کافی نہیں ہوتا تھا اور اس لیے انہیں رفع حاجت کے لیے کوٹری کے ایک کونے کا استعمال کرنا اور پھر انہیں اپنی ہی گندگی کے قریب لیٹنا پڑتا تھا۔ قید تنہائی نافذ کی گئی کیونکہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت یقینی بنانا چاہتی تھی کہ 1911-1921 کے درمیان جیل میں قیدی اور دامودار ساورکر نے اپنی رہائی کے بعد ان خوفناک حالات کے بارے میں لکھا جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق سخت گیر جیلر ٹیوٹی بیری خود کو پورٹ بلیئر کا خدا کہلاتے۔ ساورکر نے لکھا کہ جیل کے دروازے بند ہوتے ہی انہیں لگا کہ وہ موت کے منہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ قیدی ایک دوسرے سے ایسے رکھے جاتے کہ ساورکر کو 3 برس بعد پتہ چلا کہ ان کے بڑے بھائی بھی اسی جیل میں قید ہیں۔ برطانوی روزنامے دن گارڈین کی سن 2001 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق برطانوی راج نے ہندوستانی مخالفین اور بغاوت کرنے والوں کو ایک ایسا تجربہ تحت ایک دور دراز نو
آبادیاتی جزیرے میں بھیجا جس میں تشدد، طبی آزمائش، دواؤں کے فارماسیوٹیکل ٹرائل جن میں بہت سے لوگ بیمار ہوئے اور جان سے گئے، جبری مشقت اور بہت سے لوگوں کے لیے موت شامل تھی۔ اخبار کے لیے کیتھ ساکلاک اور ایڈرین لیور نے سرکاری ریکارڈ چھپانا اور جیل سے بچ جانے والوں سے بات کی۔ سکولر جیل میں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے قیدی جن میں بعد میں دیگر جرائم سے سزا پانے والے بھی شامل تھے، سخت اذیتیں دی جاتی تھیں۔ سن 1909 میں اور 1931 کے درمیان سلور جیل کے جیلر ڈیوڈ بیری کو نئے انداز میں سزا دینے کا ماہر مانا جاتا تھا۔ ڈیوڈ بیری کا کہنا تھا کہ ان کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ملکہ کے دشمنوں کو بجائے پھانسی دینے یا گولی مارنے کی تشدد اور شرمناک مظالم ہی ختم کر دے۔ ان میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، ایک ہفتے تک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں کھڑے رہنا، تنہائی، 4 دن تک بھوکے رہنا وغیرہ شامل تھے۔ تیل نکالنے کا کام اور بھی دردناک تھا۔ عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا، زبان سوکھ جاتی تھی، دماغ سن ہی جاتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ لکاری ریون ولز نے ایک بنگالی قیدی سشیل داس گپتا کے بیٹے سے ملاقات کی۔ سشیل 26 سال کے تھے جب انہیں برطانوی راج سے آزادی چاہنے پر گرفتار کیا گیا اور 17 اگست 1932 کو جزائر انڈمان بھیج دیا گیا۔ گپتا کے بیٹے کے مطابق شدید دھوپ میں 6 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد گپتا کے ہاتھ اپنے ہی خون میں رنگے ہوتے، ان کا جسم ریشے بنانے کا دن کوٹا پورا کرنے کے لیے نارل کوٹے تک جاتا تھا، ان کا گلا سوکھ کر کاٹتا ہو چکا تھا، سست روی پر بھیانک سزائیں منظر رہتی تھی۔ ان کی بیت الخلاء کے وقفوں پر بھی سختی کی جاتی، کسی بھی قیدی کو رفع حاجت کے لیے گھاٹ کی اجازت تک گھنٹوں رہنا پڑتا، قیدیوں سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا، کچھ پاگل ہو جاتے، دوسرے خودکشی پر مجبور ہو جاتے۔ قیدی اندھو بھوشن رائے نے تیل خانے کی تمغے والی مشقت سے تنگ آ کر پٹے ہوئے کتے کے ساتھ خود کو پھانسی پر لٹکا لیا۔ قیدی تیل کی چکیوں کے زندہ جہنم میں ہوتے، لیکن بیرے اور دیگر برطانوی اہلکار راس جزیرے پر پانی کے پار خوشحالی میں رہتے تھے۔ ان کی انتظامی ہیڈ کوارٹر کی دیگر عمارتوں میں ان کا اپنا ٹینس کورٹ، ایک بیکری، ایک سوئمنگ پول اور آفیسر کے لیے کلب ہاؤس تھا۔ قیدی اوکسلراڈ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ پاگل ہو گئے، انہیں جزیرے کے علاقے ہڈو میں پاگل خانے میں 14 سال تک رکھا گیا۔ جب داد کے والد نے وائسرائے ہند کو بار خط لکھے اور ان سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ مزید 8 سال خط لکھنے کے بعد آخرکار انہیں انڈمان کے جزیرے کے چیف کمشنر کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ مریض کا پاگل پن ملیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہے، ان کی موجودہ حالت ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مظلوم پر قیدیوں کی بغاوت کر دی۔ ایک بار پھر 1930 کی دہائی کے اول میں سلور جیل کے کچھ قیدیوں نے سخت سلوک کے خلاف احتجاج کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ مئی 1933 میں قیدیوں کی بھوک ہڑتال نے جیل حکام کی توجہ حاصل کی۔ کیتھ ساکلاک اور ایڈرین لیور کے مطابق حکومت ہند کی محکمہ داخلہ کے ریکارڈ میں سے انہوں نے صوبائی گورنر اور چیف کمشنر کو دیے گئے احکامات میں انگریز انتظامیہ کا رد عمل دیکھا۔ بہت خفیہ بھوک ہڑتال کرنے والے سیکرٹری قیدیوں کے بارے میں واقعات کو پورٹ ہونے سے روکنے کے لیے ممکن کوشش کی جائے۔ جن قیدیوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے، انہیں رکھنے کی دستی طریقے بہترین ہے، اور اگر وہ مذمت کرے تو پھر مکانے کی۔ 33 قیدیوں کی اپنے علاج کے لیے احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کی تھی۔ ان میں بھگت سنگھ کے ساتھ مہاویر سنگھ، لاہور سازش کیس، موہن کشور ناموداس اور موہت مہتر اظہر ایکٹ کیس میں سزایافتہ بھی شامل تھے۔ آر.وی. ارموتی کے مطابق ان تینوں کی موت زبردستی کھانا کھلانے کی وجہ سے ہوئی۔ زبردستی کھلانے کی کوشش میں ان کی پھیپھڑوں میں دودھ چلا گیا جس کے نتیجے میں انہیں نمونیا ہو گیا اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ان کی لاشوں کو پتھر سے باندھ کر جزیرے کے آس پاس کی پانیوں میں ڈبو دیا گیا۔ سن 1937 اور 1938 میں بھی بھوک ہڑتالیں ہوئی۔ ان کے بعد موہن داس گاندھی اور راجندر ناتھ ٹیگور نے مداخلت کی۔ حکومت نے 1937-38 میں سلور جیل سے سیاسی قیدیوں کو وطن واپسی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1941 میں ایک زبردست زلزلہ آیا، سونامی پیدا ہوئی
مگر جانی و مالی نقصان کے عدد و شمار کی دستیاب نہیں تھی۔ جاپان نے مارچ 1942 میں انڈمان کے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ سلور جیل میں اس کے بعد پکڑے گئے برطانیہ کے مشتبہ ہندوستانی حامیوں اور بعد میں انڈین ایڈمنسٹریشن کے لیگ کے ارکان کو قید کیے گئے۔ اقبال سنگھ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو وہاں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مار دیا گیا۔ وسیم احمد سعید کہتے ہیں کہ 30 جنوری 1944 کو جاپانیوں نے 44 مقامی قیدیوں کو سلور جیل سے نکالا اور ٹرکوں میں بھر کر ہمر گنج کے مقام پر لے گئے، جہاں ایک خندق پہلے ہی کھودی جا چکی تھی۔ ان لوگوں کو انگریزوں کے لیے جاسوسی کے شعبے میں گولیاں سے بیان کر ان لاشوں کو ٹوک کر مار کر اس خندق میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے پانی اور مٹی کوڑا کرکٹ ڈال کر خندق کو پاٹ دیا گیا۔ خوراک کی قلت بڑھتی گئی۔ ان کے لیے جاپانیوں نے بوڑھے اور ایسے قیدیوں سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جو کام کرنے کے قابل نہ تھے۔ ڈیوڈ ملر کے مطابق 13 اگست 1945 کو 300 ہندوستانیوں کو 3 کشتیوں پر لاٹ کر ایک غیر آباد جزیرے پر لے گیا۔ جب کشتیاں ساحل سمندر سے کئی 100 گز دور تھی تو ان قیدیوں کو سمندر کودنے پر مجبور کیا گیا۔ ان میں تقریباً 1/3 ڈوب گئے اور جو ساحل تک پہنچے وہ بھوک سے مر گئے۔ جب برطانوی امدادی کارکن 6 ہفتے بعد پہنچے تو صرف 11 قیدی زندہ تھے۔ اگلے دن 800 قیدیوں کے ایک اور غیر آبادی جزیرے پر لے گیا گیا جہاں انہیں ساحل پر چھوڑ دیا گیا۔ 19 جاپانی فوجی ساحل پر آئے اور ان میں سے ہر ایک کو گولی مار دی یا بونڈ مار دیا۔ بعد میں فوجی دستے تمام لاشوں کو جلانے اور دفنانے آئے۔ اکتوبر 1945 میں جاپانیوں نے متحدہ فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور جزیرے دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس بار مظلومین میں جاپانی بھی شامل تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے ایک ماہ بعد انگریزوں نے 7 اکتوبر 1945 کو یہ تاجز بستی ختم کر دی اور قیدیوں کو ہندوستان کے مختلف مقامات کی جیلوں میں منتقل کر دیا۔ ریکارڈ کے مطابق تقریباً 80,000 ہندوستانیوں کو سن 1860 سے سزا کے طور پر انڈمان بھیجا گیا۔ آزادی کی پسندی کی اکثریت بنگال، پنجاب اور مہاراشٹر سے تھی۔ وہ زیادہ تر ہندو، سکھ اور مسلمان تھے اور تمام ذاتوں اور برادریوں سے تھے۔ سن 1957 میں جنگ آزادی کی یاد میں انڈیا اور پاکستان میں 100 سالہ تقریبات ہوئی۔ ان موقع پر مزاحمتی شاعر ساحر لودھی نے کہا تھا کہ برطانیہ کو جنگ آزادی کے قتل عام پر نہ صحیح لیکن کالے پانی کے مظالم پر برصغیر کے لوگوں سے ضرور معافی مانگنا چاہیے۔